شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلام ہو ماہ سیام میں صائمین پر، سلام ہو ماہ ربیع قرآن میں قاریان قرآن پر، حافظین قرآن پر، اور اسپیشلی محافظین قرآن پر، اور سلام مخصوص ہو ان لوگوں پر جو رمضان المبارک، جو ماہ نیائش ہے، جو ماہ دعا ہے، اپنے دن اور رات میں سے کچھ ایام نیائش پروردگار عالم میں گزار لیتے ہیں. سورہ مبارکہ مؤمنون کی آیت کی تفسیر کر رہی تھی، جس میں ایک پرفیکٹ بہترین نیائش کا طریقہ خدا نے سکھا دیا حضرت نوح علیہ السلام کی اس بہت پیاری دعا اور نیائش کے ذریعے، جو کہ بہت ہی چھوٹی سی دعا ہے. کائنڈلی آپ لوگ اپنے نماز کا اور اپنے لائف کا حصہ بنا لیجئے گا اسے. وَقُلْ رَبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ منزلین. ہم نے برکت کا مطلب آپ کو بتایا اور برکت کے معانی زندگی کے ڈیفرنٹ میادین میں ڈیفرنٹ زاویوں سے آپ کو بتا دیا. آج میں ان موارد کی طرف، ان عوامل کی طرف، ان ریزنز کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گی کہ اگر وہ کوالٹیز آپ کی زندگی کا حصہ بنے، چاہے آپ مرد ہو، چاہے آپ عورت ہو، چاہے آپ امیر ہو، چاہے آپ غریب ہو، اگر نیائش رمضان میں ان کوالٹیز کو اپنی روح اور اپنی شخصیت اور اپنی پرسنالٹی کا حصہ اگر آپ بنا لوگے تو یہ خدا کا وعدہ ہے سورہ مومنین میں کہ آپ کے وجود کو خدا بابرکت مبارک بنا دے گا. جو ہم کہتے ہیں نا عید مبارک، یعنی وہ عید خدا آپ کو نصیب فرما دے جس میں برکت ہو. وہ عید نہیں جو آپ نے فارمیلٹیز پوری کرتے ہوئے منا لو اور اس کے بعد جو ہے دن آئے گزر جائے ختم ہو جائے، بلکہ جو آپ نے کمایا تھا وہ بھی ختم ہو رمضان المبارک میں، جو آپ نے زحمتیں کی تھی. ایسا کیا کرے کہ آپ کی زندگی میں بہت زیادہ برکت آئے، آپ کی بیٹی، آپ کے بیٹے، آپ سے ریلیٹڈ ہر فرد، آپ کے فیملی ممبرز کی لائف میں برکت ہی برکت ہو. حضرت عیسیٰ کے حوالے سے بتاتی چلوں، بڑی پیاری آیت ہے کہ جب عیسیٰ پیدا ہوئے اور آپ کی والدہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا آپ تشریف لائے اور آپ کی گود میں اس بچے کو دیکھ کر لوگوں نے بہتان لگائے، لوگوں نے بلیم لگایا، لوگوں نے برا بلا کہا، جو آپ سمجھ لیجئے گا منہ میں آیا اس پاک دامن بی بی سے منسوب کیا. بٹ یہ کہ وہ معرفت اللہ کے اس مقام پر تھی، قرب اللہ کے اس مقام پر تھی، آپ کو کوئی ڈر اور خوف نہیں تھا، اور اللہ نے انہیں حکم دیا تھا کہ آپ نے سکوت کا روزہ رکھنا ہے اور آپ اس بچے کی طرف جسٹ اشارہ کیجئے گا. اور جب کہا کہ یہ بچہ کون ہے، کہاں سے تم لے کر آئی ہو، انہوں نے اشارہ کیا اس بچے کے ساتھ جسے پیدا ہو کر آئی تھنک شاید 2-4 گھنٹے ہوئے تھے، جو قنداقہ جسے کہتے ہیں، جو اس زمانے کے کوٹھ میں بچے کو اٹھا کر ماں لے کر آئی اور اس کی طرف اشارہ کیا. اور حضرت عیسیٰ نے کیا جواب دیا، بہت پیاری آیت ہے. فرماتے انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنتم. میں قربان جاؤں، وہ بچہ اذن خدا سے تکلم آپ نے سٹارٹ کر لی اور آپ نے فرمایا مجھے پہچاننا چاہتے ہو، میری ماں کی پاک دامانی کی گواہی میں دیتا ہوں. خدا نے مجھے 5 عظیم نعمتوں سے نوازا ہے، خدا نے مجھے 5 کوالٹیز عطا کی ہے. نمبر 1 یہ کہ میں دنیا کا غلام نہیں ہوں، میں خدا کا بندہ ہوں. سیکنڈ یہ کہ آتانی الکتاب، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے کتاب عطا کی ہے، انجیل. اور تھرڈ یہ کہ وجعلنی نبیہ، میرے رب نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے. اور فورتھ یہ کہ وجعلنی مبارکہ، خدا نے میرے وجود کو بابرکت بنا کر بھیجا ہے. اینما کنتم، 5ویں چیز، جہاں پر میں جاؤں. آپ کو پتا ہے وہ کیچڑ سے پرندہ بناتے اور اس پہ دم کرتے تو وہ اڑ جاتا، مردے پہ آپ
مسا کر لیتے, چھو لیتے, کیونکہ مسیح اسی لیے کہا جاتا ہے یعنی مسا کرنے والے, تو وہ مردہ زندہ ہو جاتا. وجود بابرکت. تو آپ کی لائف میں اس برکت کو اگر آپ یہ اوصاف اپنے لائف میں دیکھنا چاہو گے, ائمہ طاہرین سے ہم سوال کرتے ہیں, اور وہ یہ کہ ہم ایسا کیا کریں کہ آپ کی زندگی بھی بابرکت ہو جائے. بہت اختصار کے ساتھ بتاتی چلوں. نمبر 1, جیسے پچھلے پروگرام میں نے نام لیا تھا عدالت. عدالت چاہے پولیٹیکل ایشوز میں ہو, چاہے سیاست میں ہو, چاہے پرسنل لائف میں ہو, چاہے اجتماعی زندگی میں ہو, چاہے آپ کے نجی زندگی میں ہو. آپ ہسبینڈ وائف کے ریلیشن شپ میں آپ دیکھ لیجئے گا, آپ گھر میں جتنے افراد ہیں ان کے درمیان اگر آپ عدالت کو قائم نہ کر سکے اور تبعیض کے قائل ہو, ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ہے. وہ بچہ جو زیادہ کماتا ہے اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے. وہ بچہ جو معصوم ہوتا ہے, جو بھولا ہوتا ہے, اس کی اہمیت کم ہوتی ہے. وہ جو امیر خاندان سے بلانگ کرتے ہیں اس کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے, اور جو غریب ہے اس کو اہمیت ہم نہیں دیتے. اللہ کی قرآن فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. سو پہلی شرط عدالت ہے آپ کی زندگی میں, اور دوسری شرط وہ یہ ہے کہ قناعت. مولا کائنات امیر المؤمنین مولا الموحدین امام المتقین حضرت علی نہج البلاغہ میں فرماتے کہ القناعت کنز لا یفنا. قناعت وہ خزانہ ہے, قناعت وہ عظیم خزانہ ہے, لا یفنا, جس میں کبھی بھی کمی نہیں آتی. اور رحمت للعالمین ختمی مرتبت محمد مصطفیٰ ہماری جان قربان جائے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے بقناعت برکت, یعنی قناعت وہ چیز ہے جس میں برکت ہی برکت ہے. اور تھرڈ چیز زکوٰۃ. جواد الائمہ میں کریمہ اہل بیت بی بی معصومہ سلام اللہ علیہا کے جوار سے یہ حدیث منور آپ کو گفٹ میں دینا چاہوں گی کہ جس میں جواد الائمہ جو 14 معصومین میں جود و بخشش کے حوالے سے بہت معروف اور مشہور اور پہچانا جاتا ہے, جس کے در پہ شیعہ سنی مانگنے کے لیے جاتے, خاص آس اور امید لیے خالی جولیاں پھیلاتے ہیں. آپ نے کاظمین میں دیکھا ہوگا. وہ امام فرماتے ہیں ہمارے چاہنے والوں خدا را خمس نکالو, زکوٰۃ نکالو, صدقات دے دو. میں جواد الائمہ گارنٹی دیتا ہوں, میں ضمانت لیتا ہوں, تمہاری مال میں کمی نہیں آئے گی بلکہ اس میں بہت زیادہ برکت ہی برکت ہوگی. سو نہ ڈریے گا خمس نکالتے ہوئے. آپ اپنے پورے سال میں جہاں شادی کے لیے ڈیٹ فکس کرتے ہو, جہاں آؤٹنگ کے لیے آپ ڈیٹ فکس کرتے ہو, وہاں آپ خمس کے لیے بھی پلیز ڈیٹ فکس کیجئے گا. آپ دیکھ لیجئے گا امام زمانہ اور امام جواد علیہ السلام کی ضمانت میں اللہ کیسی برکت آپ کو عطا فرماتا ہے. اور چوتھی چیز جو ہماری زندگی میں, جو آپ کی لائف میں بہت زیادہ برکت لا سکتی ہے, نیائش رمضان کے صدقے میں آپ کو بتا دوں, وہ یہ ہے صداقت. بہت سارے اپنی عزت کو بچانے کے لیے جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں, بہت سارے ایک بات کو رائے کا پہاڑ بنا کر پیش کر دیتے ہیں. سو آپ اپنے لائف کا حصہ بنا لیجئے گا صداقت اور سچائی کو, چاہے آپ کے لیے نقصان ہی کیوں نہ ہو, آپ کا لاس بھی جا رہا ہو. آپ اگر صداقت کے دامن کو تھامو گے, یہ خدا کا وعدہ ہے کہ ہم آپ کو برکت ضرور دیں گے. اور 1,24,000 1,24,000 انبیاء میں 2 کوالٹیز سب میں مشترکن ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے, وہ ہے صداقت اور امانت داری, اور یہ شرط برکت ہے. اور 5ویں چیز جو ہے وہ خوش اخلاقی ہے, جس کی طرف پہلے بھی میں نے اشارہ کیا تھا کہ جو آپ کی زندگی میں برکت لاتی ہے. اور وہ چیزیں جن کو اپنانے پر برکتیں ختم ہو جائے گی. 100 لوگ کمانے والے ہوں گے لیکن گھر میں برکت آپ کو نظر نہیں آئے گی, یا بیٹھے بیٹھے سڈنلی اللہ تعالیٰ تمام تر نعمتوں کو آپ سے لے گا, یا بہت دولت ہوگی لیکن سکون آپ کے گھر پہ نہیں ہوگا, خوشی آپ کے ہاں نہیں ہوگی. آپ کو پتہ ہے وہ عوامل, وہ وجوہات کیا ہے؟ قرآن اور احادیث کی روشنی میں جسٹ اشارہ کروں, وہ یہ ہے کہ پہلی چیز جو برکت کو مٹا دیتی ہے وہ انسان جو اپنے زبان سے مومن کی عزت کو آبروریزی کرے. مومن کی عزت خانہ کعبہ کی عظمت کے مانند اللہ کو عزیز ہے. ہسبینڈ وائف کی انسلٹ کرے, بہو دیورانی جٹھانی ایک دوسرے کی, گھر میں جو کوئی ایک دوسرے کے انسلٹ کر لے برکت ختم ہو جائے گی. اور دوسری چیز خیانت, تیسری چیز شراب خواری, جس گھر میں ہو برکت کبھی نہیں آئے گی. اور چوتھی چیز
من فحش علی اخیہ المسلم نزع اللہ منہ البرکہ فی رزقہ. جو زبان آلودہ ہو گالیوں سے، یہ خدا کا وعدہ ہے کہ جو اپنے گھر میں گالی دینے کے عادی ہو، بد زبانی کے عادی ہو، خدا تبارک و تعالی اس کے رزق سے برکت کو اٹھا لیتا ہے. ہماری دعا ہے پروردگارہ قرآن کے صدقے ہمارے رزق و روزی میں برکت عطا فرما دے. رمضان المبارک جو رحمتوں کا مہینہ ہے، جو فیضان کا مہینہ ہے، پروردگار ہمیں صحت میں برکت، سب سے بڑھ کر ایمان میں برکت، کیونکہ علی فرماتے ہیں کہ کبھی بھی دعا مانگو تو کثرت کی دعا نہ مانگو بلکہ برکت کی دعا مانگو. پروردگار ہمیں عمر میں، صحت میں، ایمان میں، تقوی میں، تعلیم میں، تربیت میں برکت عطا فرما دے، اور یہ کرونا وائرس کی وبا سے خدا اس دنیا کو نجات عطا فرما دے. منجی عالم بشریت جس کا وجود با برکت ہے، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما دے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللهم صل على محمد